السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامنے ہی آپ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی لگا دیجیے سر۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، میں ثناء اللہ سلفی خادم جامعہ سراج العلوم کنڈو بوڈیہار ضلع بلرام پور یو پی، آج آپ کے اس گاؤں میں منعقد پروگرام میں بڑے زمانے کے بعد کچھ باتیں قرآن اور سنت کی کہنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سامعین سے زیادہ موبائل ہیں، ایسا مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے۔ ادھر سے آواز بھی آ رہی ہے، تو میں چاہوں گا کہ جو موبائل والے ہیں لحاظ کریں، اس لیے کہ موبائل سے جو تصویر ہے نا، یہ مطلق نہیں ہے کہ ہر آدمی کہیں بھی کھڑا ہو کر کے کھینچنا شروع کر دے، یہ مطلق نہیں ہے۔ ہم قرآن سنت والے ہیں، اگر اس کو ہم ایسے ہی بنا دیں گے تو بہت مسئلہ ہے۔ دوسری بات، میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آواز آپ کی بھی آ رہی ہے، اور یہ جو بچے بیچ میں ہیں ان کے گارجین سے، رضاکاروں سے کہوں گا صاحب تھوڑا آپ لحاظ کریں، اس لیے کہ تقریر کوئی بھی ہو، آواز ہلکی ہو تیز ہو، آپ کو اس میں زیر و بم محسوس ہو نہ ہو، ادب کا اور اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کی بات کو اچھے انداز میں سنیے۔ محترم حضرات، صدر مجلس، ناظم اجلاس، بیتنار کی علم دوست، باغیرت اور شریعت پسند عوام، جو موضوع ہے جس پر مجھے بولنا ہے وہ ہے اسلام میں پڑوسی کے حقوق۔ پڑوسی کے حقوق جسے عربی میں کہتے ہیں حقوق الجار فی الاسلام۔ اسلام میں پڑوسی کے حقوق، لفظ پڑوس جو ہے یہ وسیع معنی رکھتا ہے۔ آپ کے بغل میں جو رہتا ہے، آپ کے گھر کے بغل میں جو شخص رہتا ہے، آپ کے گاؤں کے جو بغل میں رہتا ہے، آپ کی تحصیل، آپ کے ضلع، آپ کے صوبہ، آپ کے ملک کے بغل میں جو رہتا ہے، جس طرح آپ دیکھیں گے تو معنی اپنی وسیع انداز میں تمام کو شامل ہوگا۔ کہتے ہیں یہ ہمارے پڑوسی گاؤں کا ہے، یہ ہمارے پڑوسی قصبے کا ہے، یہ ہمارے پڑوسی شہر کا ہے، یہ ہمارے پڑوسی صوبے کا ہے، اور یہ ہمارے پڑوسی ملک کا ہے۔ پڑوس جب بولتے ہیں تو اس میں صرف قرآن سنت والے نہیں آتے، اس میں مسلمان بھی داخل ہوتا ہے، اس میں غیر مسلم بھی داخل ہوتا ہے، جس کا گھر قریبی ہے وہ بھی داخل ہوتا ہے، جس کا گھر دور ہے وہ بھی داخل ہوتا ہے، حیثیت کے حساب سے۔ ایسا کہیں حدیث میں نہیں ہے
کہ 40 گھر تک پڑوس بولا جاتا ہے، ایسا صحیح حدیثوں میں موجود نہیں ہے۔ یہ سوچ ہے کہ 40 گھروں تک بولا جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بخاری مسلم میں بہت مشہور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے پڑوسی ہیں تو میں ہدیہ کس کو دوں؟ تو آپ نے کہا الی اقربہما من کے بابا، میرے 2 پڑوسی ہیں تو ہدیہ کس کو دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے سب سے قریب۔ اب آپ دیکھیے نا، آپ کا جو بیتنار ہے 40 سال پہلے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، دھیرے دھیرے آبادی بڑھی، آبادی بڑھنے کے ساتھ محلے ہو گئے، دکھن ٹولہ، پچھم ٹولہ، پورب ٹولہ۔ چھوٹا سا گاؤں تھا، اس میں ٹولہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، دکھن اتر بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جگہوں کے اندر وسعت آنے کے ساتھ ساتھ افراد اور گھروں کے اندر وسعت آنے کے ساتھ ساتھ معنی وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ اگر کوئی شخص آپ کے گھر کے بغل میں ہے اور وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، اگر وہ غیر مسلمان ہے تو اس کے تئیں آپ کے اوپر ایک حق واجب ہوتا ہے اور وہ حق جوار ہے، کیونکہ وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اگر وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے تو 3 حق آپ کے اوپر واجب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 رشتہ داری کا حق ہے، دوسرا جو ہے مسلمان ہونے کا حق ہے، تیسرا حق اس کے پڑوس ہونے کا ہے۔ مسلمان ہے لیکن اس کا گھر آپ سے دور ہے تو 2 حق واجب ہوتے ہیں، ایک تو پڑوس کا جو دور کا پڑوسی ہے، دوسرا یہ کہ مسلمان ہے۔ جو پڑوسی جو ہے نا، آج ہمارے یہاں دیکھیے نا، یہ جو نالی ہے نا، جھگڑا کس سے ہوتا ہے؟ پڑوسی سے۔ کچرا کہاں اٹھا کے پھینکتے ہیں؟ کوئی نہیں پھینکتا تو اچھی بات ہے، نہیں پھینکتا ہے، لیکن جو پھینکتے ہیں ان کو آپ دیکھیے، لڑائی کس سے شروع ہوتی ہے؟ دیوار سینٹر کہاں سے اٹھاتے ہیں؟ جب گھر بن رہا ہوتا ہے تو تھوڑا سا جو سینٹر ہے نا، جو راستہ ہے، تو میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی جا رہا تھا تو اس نے جو ہے دیکھا ایک صاحب کھیت کا جو میڑ ہے نا، مڈیر جس کو اردو میں کہتے ہیں، وہ چھانٹ رہے تھے۔ تو اس نے کہا حاجی صاحب السلام علیکم، رک گیا، اس نے سلام کیا تو حاجی صاحب نے کدال رکھا اور اس کے بعد بڑے تعجب خیز انداز میں انہوں نے پوچھا کہ صاحب کیسے آپ نے سمجھ لیا کہ میں حاجی ہوں؟ تو اس نے کہا اصل میں آپ میڑ چھانٹ رہے تھے نا، تو سمجھا کہ یہ کام وہی کر سکتا ہے۔ سارے لوگ نہیں ہوں گے لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ حقیقت ہے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ جب مکہ سے واپس آ جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ الحج یجب ما کان قبلہ، حج جو ہے نا اپنے سے پہلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں سارا کام کرو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں میرے ابا کی وفات کا جب ٹائم آیا تو میرے ابا رونے لگے۔ میں نے اپنے ابا سے کہا ابا آپ نے اللہ کے رسول کی صحبت اختیار کی ہے، آپ کے ساتھ جنگوں میں رہے ہیں، آپ نے اچھائی اور بھلائی کے کام میں سبقت کی ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا میری زندگی کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، آپ کو مارنا چاہتا تھا، آپ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کو جہاں بھی پاؤں، جس جگہ بھی پاؤں، جیسے بھی پاؤں، آپ کو میں پریشان کروں، آپ کو اذیت پہنچاؤں، آپ کو میں تکلیف دوں۔ اگر میں اس وقت مر گیا ہوتا نا تو میرا ٹھکانہ تو جہنم تھا۔ پھر اللہ نے مجھ پر احسان کیا، انعام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی توفیق دی۔ میں ایمان لایا، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحبت میں نے اختیار کی۔ اسلام قبول کرنے کے لیے جب آیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میں نے ہاتھ پھیلا کے بیعت کرنی چاہی۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، پھر میں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ کہتے میں نے ہاتھ کھینچ لیا، آپ نے کہا، عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول سے میں نے کہا یا رسول اللہ اريد ان اشترط، اللہ کے رسول میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماذا تشترط، کیا شرط لگانا چاہتے ہو عمر، شرط کیا لگانا چاہتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے بہت سے جرائم کیے ہیں، بہت سے گناہ کیے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میری ساری غلطیاں، میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما علمت یا عمرو، عمرو بن عاص آپ کو پتہ نہیں ہے
الاسلام یجب ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پیشتر سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، والہجرت تجب ما کانت قبلہ، اور ہجرت اپنے سے پیشتر سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تم تو اسلام بھی لائے ہو، تم نے تو ہجرت بھی کی ہے، اللہ کے راستے میں تم داخل بھی ہوئے ہو، اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس انداز میں رہیں جو انداز رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو سکھانے کا حکم دیا۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، بھلا سلوک کیجئے۔ صحیح مسلم کی، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مجھے برابر پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے لگا کہ شاید پڑوسی کو پڑوسی کے مال کا وارث بنا دیں گے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگ، ان لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے اپنی بہنوں کا حق دیا ہے باپ کی وفات کے بعد؟ ہاتھ اٹھائیں۔ کتنے لوگ ہیں باپ کی وفات کے بعد؟ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کو باپ کے مال سے، باپ کی جائیداد سے حق دیا ہے؟ ایک آدمی، جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن۔ اللہ تعالیٰ آپ جیسے ہمت والے، دل والے، ذہن والے، پختہ ارادہ والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ کرے۔ انسان سگے بھائی کو نہیں دیتا ہے آج، انسان سگے بھائی کو نہیں دیتا، کہتا کہ ابا کی خدمت تو میں نے کی تھی۔ باپ کی خدمت کرنا الگ چیز ہے، اور حق حقوق میں جو شریعت کا معیار ہے اس کو برتنا ایک الگ بات ہے۔ باپ کی خدمت نہیں کر رہا ہے وہ نافرمان ہے، لیکن اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ اس کو حق نہ دیا جائے۔ ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ شیخ اصل میں جہیز میں ہم اتنا دے دیتے ہیں نا کہ وراثت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں نے کہا مال میرا ہے اور سامان اپنی مرضی سے آپ خرید کر کے مجھے دو گے؟ روپیہ میرا ہے تو پیسہ آپ نے مجھ سے لیا ہے، اور آپ روپیہ دینے کے بجائے مال مجھے دے رہے ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبریل مجھے برابر پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے لگا ایسا نہ ہو کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسی کو پڑوسی کے مال کا وارث بنا دیں۔ ایسے میرے پاس سوالات آتے ہیں کہ کاروبار کے لیے بھائی گھر کے خرچے، گھر کا مال لے کر کے بمبئی گیا، پراپرٹی بنائی، مال بنایا، اس کے بعد کہا گھر والوں سے کہ ہمارا آپ سے کوئی ناتا اب نہیں رہ گیا ہے، اب نہیں رہ گیا ہے۔ پراپرٹی باپ کی ہے، روپیہ پیسہ وہیں سے لیا ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ اب ہمارا آپ سے کوئی ناتا جو ہے وہ نہیں رہ گیا۔ حق ہے، آپ دیں گے، اور یا نہیں دیں گے تو وہاں دیں گے جس دن آپ کی زبان، آپ کا منہ بند ہوگا، آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر گواہی دیں گے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج ان کے منہ پہ ہم مہر لگائیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے۔ وہاں نہیں چلے گا صاحب، نہ میرے لیے اور نہ آپ کے لیے۔ اس میں کتنے جوان ہیں جنہوں نے بغیر جہیز کے شادی کی ہے؟ آپ لوگوں میں سے اس گاؤں میں کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے بغیر جہیز کے شادی کی ہے یا شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو بغیر جہیز کے شادی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ کھڑے ہوئیے، ہاتھ اٹھائیے، کھڑے ہوئیے تاکہ آپ کے ابا کو پتہ چل جائے کہ آپ اپاچی نہیں مانگنے والے ہیں۔ آپ کے ابا کو خبر ہونی چاہیے کہ آپ نہیں مانگیں گے۔ کتنے لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا میں یاخذ عنی هذه الکلمات، کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو لے لے، یہ باتیں مجھ سے سیکھ لے، ان کے مطابق عمل کرے، اور ان لوگوں کو بتائے جو ان باتوں کے مطابق عمل کرنے والے ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ نے فرمایا
میں اللہ کے رسول آپ کی بات لینے والا ہوں, آپ جو بتائیے میں ساری باتیں اخذ کروں گا اور ان کے مطابق عمل کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلی بات آپ نے کہی اتق المحارم. ابو ہریرہ, حرام چیزوں سے بچو, حرام چیزوں سے بچو. تکن اعبد الناس, تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. حرام چیزوں سے بچو. جتنے اس پنڈال میں ہیں ہاتھ اٹھائیں کہ گٹکھا کون کون چھوڑنے والا ہے. کتنے ہیں جو گٹکھا کھا رہے ہیں, تمباکو کھا رہے ہیں, چنوٹی والے, سب ہاتھ اٹھائیں. کون کون آج کے بعد تمباکو نہیں کھائے گا؟ گٹکھا کون کون نہیں کھائے گا؟ کالی پیلی 64-32 نہیں کھائے گا؟ ہاتھ اٹھائیے, تاکہ میں اپنے مالک کو گواہ بنا کے کہوں کہ رب میں نے آ کر کے دعوت دی تھی اور بیتنار کے نوجوانوں نے میری دعوت کو قبول کیا تھا. کتنے کھڑے ہوں گے؟ یہ 14 سال کے, 12 سال کے بچے, 8 سال کے بچے یہ پاؤچ کھا رہے ہیں, پکار کھا رہے ہیں, اور بوڑھے کھا رہے ہیں. کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کچھ کھاتے نہیں تو آپ کا بہت بچتا ہے. آپ کو میرے بچنے کی خبر ہے, آپ کو میرے بچنے کی فکر ہے, اور میں آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں. بخاری مسلم کی مشہور روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ویسے ہے اس شخص کی جس نے آگ روشن کیا, آگ جلایا, وہ جو پتنگی آگ میں گرتے ہیں وہ گرنا شروع ہو گئے. میں تمہاری کمروں کو پکڑے ہوں اور پکڑ کر کے ہٹانا چاہتا ہوں اور کہتا ہوں دور رہو, کہ تم مجھ سے چھڑا کر کے اپنا ہاتھ اور گر رہے. فرمایا اپنے حرام چیزوں سے تم بچو. سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے اور راضی ہو جاؤ اس چیز سے جو اللہ نے تمہارے لیے بانٹ دیا ہے, تقسیم کر دیا ہے. سب سے بے نیاز ہو جاؤ گے. اور ایک بات اور کہی جس کے لیے میں نے یہ حدیث پیش کی ہے, وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو, پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ایمان والے ہو جاؤ گے, پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اچھا برتاؤ کیجیے, اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیے. زیادہ ہنسیے نہیں, اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا. ایک اور حدیث ہے ابو شریح رضی اللہ عنہ کی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا, اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا, اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اے اللہ کے رسول کون ہے؟ آپ نے فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ, وہ شخص جس کا پڑوسی جس کے تکلیف سے, جس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہ ہو, معمون نہ ہو, حقیقی معنوں مسلمان نہیں ہے. اب آپ دیکھیے نا, ہم تکلیف کس کو پہنچاتے ہیں؟ پڑوسی کو آپ تکلیف نہیں پہنچاتے, بہت اچھی بات ہے. اگر آپ پہنچاتے ہیں تو آپ ضرور رکیے, اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے کامل ایمان والا ہونے کی نفی کی ہے. ایک اور روایت ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی, کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے, یا رسول اللہ ای الذنب اکبر, گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلق, تم اللہ کا شریک قرار دو جبکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. پھر میں نے پوچھا کون؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یاکل معک, اپنے بیٹے کو قتل کرو تو تمہارے ساتھ کھائے گا. بہت سے لوگ اس وقت عبارشن میں لگے ہوئے ہیں, پیٹھی میں مار رہے ہیں. زمانے جاہلیت والے پیدا ہونے دیتے تھے, یہ اب مار رہے ہیں پیٹھی میں, دوائیں کھلا کر کے مار رہے ہیں. بہت ساری عورتوں کو تکلیف ہے کہ ان کے بچے زیادہ ہو جائیں گے تو ٹولہ اور پڑوسی کی عورتیں ان کو تانا دیں گی, اس کے بہت سے بچے ہیں. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تزوجوا الودود الولودا فإنی مکاثر بکم الامما, دیکھو کثرت سے بچہ جننے والی, بہت محبت کرنے والی عورتوں سے شادی کرو, کیونکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے قیامت کے دن اور نبیوں پر اور امتوں پر فخر کروں گا. اور تیسری بات اللہ کے رسول نے کہی ان تزانیا بحلیلۃ جارک, اپنے پڑوسی کی بیوی سے تم زنا کرو. یہ بڑے گناہوں میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کی. اور آج ہمارا جو پڑوسی ہے نا, خصوصاً نوجوان جو پڑوسی ہے, وہ جگاڑ کہاں لگاتا ہے؟ بغل ہی سے. جب سے اس موبائل نے قدم رکھا ہے تب سے گھر کی عزتیں اور برباد ہو رہی ہیں.
اس کونے پر دیکھیے, اس نکڑ پر دیکھیے. اگر کسی دن لائٹ نہ آئے ویتنار میں تو پھر دیکھیے نوجوانوں کی کیا حالت ہوتی ہے, کیونکہ آج تو پھر مائیکل جیکسن کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. یہ ہم پہنچ رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ 15 سال کے 18 سال کے بچے جو کھڑے ہو کر کے اس زمانے کے طاقتور لوگوں کو پسپا کرتے تھے, آج یہ صرف نٹ کے چکر میں پڑا ہوا. کہاں جا رہے ہیں؟ انتظالی حلیلت جارک. بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو, اس کے لیے کوششیں کرو, جو نمبروں کے ذریعہ آج کل شروعات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی بات کی تصدیق میں یہ آیت کریمہ نازل فرما دی, والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس جرم سے بچیں. ایک اور بات ہے, ترمذی کی روایت ہے, عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ. دوستوں میں سب سے اچھے دوست وہ ہیں اللہ کے نزدیک جو اپنے ساتھیوں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے سب سے اچھے ہوں, سب سے بہتر ہوں. اور سب سے بہترین پڑوسی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے سب سے اچھا ہو. ترمذی کی روایت ہے اور یہ روایت صحیح ہے. شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا. پڑوسی کو گالی گلوچ دینا, تکلیف پہنچانا, یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے. احمد کی روایت ہے, مسند احمد کی, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عورت کا ذکر کیا گیا. ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ نماز پڑھتی ہے, دن بھر نفلی روزے رکھتی ہے, رات میں تہجد کی نماز پڑھتی ہے, نفلی روزہ رکھتی ہے. اب رمضان آ رہا ہے نا, بہت سارے ہمارے نوجوان بوڑھے ہو جائیں گے, گھر والی عورتیں بھی کھانا پکا کر کے کھلائیں گی ان کو کہ میرا لال ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وزن میں, اس کی خوبصورتی میں کچھ کمی ہو جائے. یہ 12 سال کا 15 سال کا نوجوان ہے. وہ 15 سال کے نوجوان وہ بھی تھے. بخاری مسلم کی مشہور روایت ہے, عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں بدر کے دن لائن میں کھڑا ہوا تھا, میرے دائیں بائیں 9 عمر کے 2 بچے ہیں, 15 سال کی عمر کے 2 بچے. کہ میں سوچ رہا تھا کاش میں ان کے علاوہ تمانا اور مضبوط کے بغل میں کھڑا ہوتا تاکہ جب لڑائی شروع ہو تو یہ میری مدد کریں. کہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ ان میں سے ایک لڑکا کہہ رہا ہے, اے امی اتعرف ابا جہل, چچا ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ لڑکا پوچھ رہا ہے 15 سال کا, ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ وہ پوچھ رہے ہیں عبد الرحمن بن عوف, بھتیجے کیا تم کو ابو جہل سے سروکار ہے؟ کیا کام ہے ابو جہل سے؟ وہ کہہ رہا ہے میں نے سنا ہے ابو جہل اللہ کے رسول کو گالی دیتا ہے, آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے, آپ کو تکلیف دیتا ہے. میں نے اپنے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا جسم اس کے جسم سے الگ نہیں ہوگا, یہاں تک کہ دونوں میں پہلے مرنے والا مر جائے. وہ دائیں والا اتنی خاموشی سے کہہ رہا ہے نا کہ بائیں طرف والے کو خبر نہ لگے. جب یہ دائیں جانب والا لڑکا اپنی بات پوری کر لیتا ہے تو بائیں طرف والا بھی وہی کہتا ہے. کہتے ہیں لڑائی شروع ہوئی. ابو جہل تو کمانڈر تھا, سربراہ تھا, اس کا کام ہی فوج کو ڈپلائی کرنا ہوتا ہے. انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا, بیٹا وہ آدمی ہے جسے تم ملنا چاہتے تھے, جسے ملاقات کرنا چاہتے تھے. کہتے ہیں دونوں بچے باز پرندے کی طرح جھپٹے اس کو مار کر کے آئے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں, اور کہنے لگے یا رسول اللہ انا قتلتہ, اے اللہ کے رسول آپ کے دشمن کو کیفر کردار تک ہم نے پہنچایا ہے. یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ اللہ کے رسول نے ایک ساتھ 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے, میں 500 روپیہ انعام دوں گا. کتنے بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان, بتائیں کہ اللہ کے رسول نے ایک ساتھ 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے, میں 500 روپیہ انعام دوں گا. اجلاس والوں سے لے کر کے نہیں, اپنی جیب سے, زکوٰۃ خیرات نہیں, بالکل پسینے کی کمائی سے دوں گا. 500 روپے انعام دوں گا. کھڑے ہو کر کے کوئی بتائے کہ اللہ کے رسول کے 10 صحابہ ہیں آپ نے جن کو ایک ساتھ جنت کی بشارت دی ہے. عورت کے بارے میں کہا گیا نماز پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے, اچھے کام کرتی ہے, مگر اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی, زبان سے تکلیف دیتی ہے. آج ہمارے یہاں دیکھیے نا دیورانی جٹھانی کا قصہ, ساس بہو کا, پڑوس کی پڑوس سے زنانہ لڑائیاں چلتی رہتی ہیں,
چھوٹے چھوٹے معاملے پر, چھوٹی چھوٹی بات پر بچے نے کبھی چپل پھینک دیا, کبھی کچرا پھینک دیا, کبھی نمکین کا جو ہے پاؤچ پھینک دیا کھا کر کے, لڑائی شروع ہو گئی. اب جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو ماں باپ تک جاتی ہے. اللہ کے رسول سے کہا گیا نماز بہت پڑھتی ہے, روزہ بہت رکھتی ہے, نیک کام کرتی ہے, لیکن پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ جو عورت ہے جہنمی ہے, گنہگار ہے نا, گناہ کا کام کر رہی ہے. ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ فرض نماز پڑھتی ہے, فرض روزہ رکھتی ہے, تھوڑی سی مقدار میں صدقہ کرتی ہے, زیادہ نہیں کرتی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جنت میں. ایک زیادہ کر رہی ہے مگر تکلیف پہنچا رہی ہے, ایک کم کر رہی ہے مگر تکلیف نہیں پہنچا رہی ہے. اللہ کے رسول زیادہ کرنے والے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ آگ میں ہے, جہنم میں جائے گی. جو دوسری ہے, جو کم کر رہی ہے, اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گی. یہ تکلیف پہنچانا انتہائی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غضب اور ناراضگی کا سبب ہے. اللہ کے رسول بد دعا مانگتے تھے, اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے برے پڑوسی سے. آپ فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من جار السوء فی دار المقامہ, قیام کی جگہ میں برے پڑوسی سے اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے برے پڑوسی سے, اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے. اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی ذات کی پناہ آپ کی وجہ سے نہ طلب کریں تو ضرور آپ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. حدیث رسول میں پڑوسیوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی کئی شکلیں بیان کی گئی ہیں. ایک روایت ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا ذر, اے ابو ذر, اذا طبخت مرقا, جب تم شوربے دار کوئی چیز پکانا نا, اذا طبخت مرقا فاکثر ماءھا, تو پانی بڑھا دینا. شوربے دار چیز پکاؤ, گوشت پکاؤ, سبزی پکاؤ تو پانی بڑھا دو. وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ, اور اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری کرو, یار ان کے پاس کچھ پکا ہے نہیں کہ نہیں, کھانے کے لیے کچھ موجود ہے کہ نہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حقیقی مومن وہ نہیں ہے جو تو خود کھا کر کے آسودہ ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو, اس کا پڑوسی بھوکا ہو اور اس کو پتا ہو کہ ہمارا جو پڑوسی ہے نا وہ بھوکا ہے. ایک بات اور ہے, یہ انسان کی سعادت ہے, انسان کی نیک بختی ہے کہ اس کا پڑوسی جو ہے اچھا ہو. مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من سعادت المرئی, انسان کی نیک بختی میں سے ہے الجار الصالح, نیک پڑوسی, اچھا پڑوسی, بہترین پڑوسی, بہترین سواری, کشادہ گھر. یہ مسند احمد کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بات اور دریافت کی گئی گناہ کے حوالے سے, تو آپ نے کیا کہا کہ تم اپنے پڑوس کی بیوی کے ساتھ تم زنا کرو. یہ کیا ہے, بہت بڑے گناہوں میں سے ایک, بڑے گناہوں میں سے ایک ہے. یاد رکھیے گا, آج آپ کی پڑوسی سے جمتی نہیں ہے, چھنتی نہیں, جو ہے آپ کی ایک دم ٹھنی رہتی ہے, 36 کا آنکڑا رہتا ہے. قیامت کا دن ہوگا اور دونوں آدمی آئیں گے. مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اول خصمین یوم القیامت جاران, سب سے پہلے جو معاملات اللہ کے سامنے پیش ہوں گے ان میں ان دو پڑوسیوں کا ہے جو دنیا میں باہم دست و غریبات ہیں. ایک بات اور ہے ہمارے یہاں جو میں نے محسوس کیا ہے کہ جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں نا تو ایک دوسرے کے حق میں پارٹیاں بن جاتی ہیں, کہتے کہ چلو ہم تمہارا مقدمہ کروا دیتے ہیں. اور پارٹیوں سے تو شاید کوئی گاؤں خالی ہو, خصوصاً ابھی جو پردھانی کا ٹائم آنے والا, اس میں تو ایک دم مسجد مدرسے بھی الگ ہو جاتے ہیں. اگر یہاں بھی ہے تو میں ان کو مراد نہیں لے رہا ہوں, آپ معاف کیجیے گا کہ ہم کو کسی نے کہا نہیں ہے, ایک عام جنرل بات کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ میں اپنے علاقے میں دیکھ چکا ہوں, اس لیے یہاں بھی کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے نہ ہو تو اچھی بات ہے. اسی لیے لڑیے نہیں, اس لیے کہ پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کرنا جو ہے نا وہ زمانے جاہلیت کی عادت ہے. جعفر رضی اللہ عنہ نے حبشہ میں نجاشی کے سامنے جو تقریر کی تھی اس میں انہوں نے کیا کہا تھا, اے بادشاہ ہم ظالم تھے, مردار کھاتے تھے, بہت ساری کمیاں کرتے تھے, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے اوپر رحم آیا, پھر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک نبی بھیج دیا جس نے ہمارے
हम लोगों को हुक्म दिया कि हम अच्छा काम करें और पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करें, इसका भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हमको हुक्म दिया। इसलिए ज़रूरी है हमारे लिए और आपके लिए, ये जो बातें मैं पेश कर रहा हूँ आप हजरात को थोड़ा मुतवज्जे करना चाहता हूँ, और ये जो नौजवान टीम है ना, इनसे गुजारिश करूँगा कि आप खुसूसी तौर पर तवज्जो दीजिए। कुछ हुकूक हैं 2-4-5 बुनियादी तौर पर जिनको बता करके और मैं बात ख़त्म करना चाहूँगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की रिवायत है, उन रिवायतों की रोशनी में 10 मिनट का टाइम मेरा बाकी है और 6-7 हुकूक हैं जिनको पेश करना बहरहाल ज़रूरी है। पहला हक़ ये है पड़ोसी का, पड़ोसी के ऊपर जो पहला हक़ है, इस हक़ में और भी लोग शामिल हैं लेकिन पड़ोसी भी है। रद्दुस्सलाम व इजाबतुद्दावा, मुसलमान का मुसलमान के ऊपर हक़ है कि एक दूसरे से मुलाकात हो तो सलाम करे। हमारे यहाँ तो देहात में ये है कि लोग सोचते हैं मौलवी साहब जब कहीं सफ़र से आए जाएं तब सलाम करें। एक आदमी को मैंने सलाम किया तो कह रहा था मौलवी साहब क्या हुआ, बोढ़ियार गए थे वापस आ गए हैं। आप सलाम कीजिए, अपने घर में दाखिल होइए तो सलाम कीजिए, घर से बाहर निकलिए तो सलाम कीजिए, फिर दोबारा घर में जाना हो तो आप सलाम कीजिए। छोटे जो लोग हैं बड़ों को सलाम करें, ऐसा नहीं कि बड़े लोग छोटों को सलाम कर लेंगे तो छोटे हो जाएंगे। अदब यही है। बहुत सारे लोग इंतज़ार में रहते हैं कि हमको कोई सलाम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अल्लाह के बंदो आप सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 30 नेकियां कमाइए, घर से दूसरा आपको सलाम ना करे, आप पर अल्लाह की सलामती हो, उसकी रहमत हो, उसकी बरकतें हों, आप इसलिए उसके लिए खैर व भलाई की आप दुआ कर रहे हो। बाकी सलाम का जो और अंदाज़ है दूसरों के यहाँ वो कहीं मौजूद नहीं है, ना उसके अंदर कोई ख़राबी, ना उसके अंदर कोई खूबी है, ना कोई भलाई। इसलिए पड़ोसी जब पड़ोसी को सलाम करे तो मुसलमान होने की हैसियत से उसके ऊपर वाजिब है कि सलाम का जवाब दे। छोटा बड़े को सलाम करे, अदब यही है। कम लोग ज़्यादा लोगों को सलाम करें, लेकिन उल्टा भी कर लेंगे तो नाजायज़ नहीं है। तरीक़ा सिखाने के लिए खुसूसन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे पड़ोस के हों चाहे गहरे पड़ोस के हों। सही मुस्लिम की रिवायत है, रावी साबित बुनानी के शागिर्द कहते हैं कि मैं साबित बुनानी के साथ चल रहा था, उनका गुजर बच्चों के पास से हुआ तो उन्होंने बच्चों को सलाम किया, और साबित ने बताया कि वो अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ चल रहे थे। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु का गुजर बच्चों के पास से हुआ तो उन्होंने बच्चों को सलाम किया, और अनस ने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर बच्चों के पास से हुआ था, आपने बच्चों को सलाम किया। इसलिए पहला जो हक़ है आम मुसलमानों के साथ पड़ोसियों का कि पड़ोसी पड़ोसी को सलाम करे, पड़ोसी पड़ोसी को सलाम करे। दूसरा हक़ ये है कि तकलीफ़ ना दे। मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युदी जारहु, जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी को तकलीफ़ ना दे, तकलीफ़ ना दे, मुकदमा ना कायम करे, उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा ना करे। खेती वाले जो सेंटर छांट करके मेड़ बना चुके हैं वो ना करें। ऐसा पूरा सेंटर साफ कर दिया, 10 हाथ का सेंटर खाट इतना हुआ कि छोटे छोटे लड़के मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकते, जो दौड़ाते रहते हैं हर वक्त, कट मारते रहते इधर से उधर। दूसरा हक़ यह है कि तकलीफ़ ना दे, कफ़ुल अदा, तकलीफ़ को रोकना, परेशान नहीं करना, तकलीफ़ नहीं देना पड़ोसियों को। तीसरी बात यह है, तीसरा हक़ यह है कि तहम्मुलुल अदा, थोड़ा बहुत बर्दाश्त कीजिए, और बर्दाश्त करना ज़िंदगी का एक हिस्सा है। कहते हैं कि आफतों और मुसीबतों और परेशानियों का आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, यानी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन इन परेशानियों को हुस्ने अदा से अंजाम दे देना ये आर्ट ऑफ लाइफ है, ये ज़िंदगी का बेहतरीन अंदाज है। इसलिए आप बर्दाश्त कीजिए, लान तान गाली गलौज मत दीजिए। उनकी तरफ से आने वाली जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो बहरहाल आपके लिए सबब हैं। किसका? नेकी का, नेकी का सबब हैं, आपकी रिफात का सबब हैं, इसलिए कि आप बर्दाश्त कर रहे हैं और आप सब्र करें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरा जो पड़ोसी है ना बहुत तकलीफ़ दे रहा है। अबू दाऊद की रिवायत है, रिवायत सही है। 2-3 मरतबा शिकायत की तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ अपने घर का पूरा असासा जो है ना माल रास्ते में बिखेर दो।
अब उन्होंने बिखेर दिया। लोग गुजरने लगे, कह रहे क्या बात है, घर का माल मटेरियल सब निकाल रहे हो, बाहर कर रहे हो, क्या बात है? तो कहा कि हमारा पड़ोसी तकलीफ़ दे रहा है। उसको खबर हुई, लोगों ने उसको सख्त सुस्त कहना शुरू कर दिया। उसने आकर के गुजारिश की, साहब अपना माल अंदर कर लो, अब मैं आपको जो है ना कभी तकलीफ़ नहीं दूंगा, आपको परेशान नहीं करूंगा, आपको मैं तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप बर्दाश्त कीजिए, थोड़ा बहुत बर्दाश्त होना ज़रूरी है। चौथी बात जो है, चौथा जो हक़ है, आप उसके बारे में पता कीजिए, उसकी ज़रूरतों की तकमील कीजिए। आप मुसलमान हैं ना, तो मुसलमान होने के नाते भी आपके ऊपर यह हक़ बनता है कि आप परेशान लोगों का साथ दें, उनके परेशानी में आप जो है उनका दस्त और बाजू बने। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इस सिलसिले में सही मुस्लिम की एक रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने किसी परेशान हाल आदमी की परेशानी में मदद की, उसके साथ आसानी की, यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके ऊपर दुनिया में भी जो है आसानी करेगा, आखिरत में आसानी करेगा। उसे माल की ज़रूरत है, उसे ताउन की ज़रूरत है, उसे पैसे की ज़रूरत है, आप ज़रूर दीजिए। आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में आप पता कीजिए कि कौन सा आदमी है जिसको इफ्तारी के लिए भी सामान मुयस्सर नहीं है, आप ज़रूर अता कीजिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपको ज़रूर नवाजेगा और आपको देगा भी। याद रखिए कि ये माल आज आपके पास है, कल नहीं होगा, क्या ज़मानत है, क्या गारंटी है? हज़ारों हज़ार बिगहे तो ख़त्म हो गए, है ना, सैकड़ों गांव जिनके पास थे वो तो चले गए, 500-500 गांव, 400-400 गांव जिनके पास थे, आज उनके पास शायद रहने के लिए घर नहीं है। ये वक्त बदलता है। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये औकात जो है ना, ये टाइम जो है वो गुजारता रहता है। कहते हैं कि खलीफा अबू जाफ़र मंसूर ने एक मरतबा अपने वज़ीर से कहा कि यार ये हुकूमत बड़ी अच्छी चीज़ है, हुकूमत बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर मौत ना होती। तो उसने कहा बादशाह सलामत, अगर मौत ना होती ना तो आप यहाँ तक आते ही नहीं। तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था, वो सारे के सारे लोग चले गए और अब दूसरे लोग आ रहे हैं। आज आप हो, कल नहीं होगे। कल आप नहीं थे, गुज़श्ता कल आप नहीं थे, आज आप हो, कल नहीं होगे। मुश्किल से 60-70 साल 80 साल आपकी जो है वो ज़िंदगी है, फिर आपको जाना है। पांचवा हक़ ये है कि आप उसकी पर्दा पोशी कीजिए। मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जिसने किसी मुसलमान की पर्दा पोशी की, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी दुनिया और आखिरत में पर्दा पोशी करेगा। उसकी इज़्ज़त की हिफाजत कीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, या माशरा मन आमना बिलिसानिही वलम युमिन वलम यदखुल इस्लाम फी क़ल्बिही, ए ज़बान से इस्लाम लाने वाले, जिसके दिल में इस्लाम अभी हकीकी मानों में दाखिल नहीं हुआ है, फला तुज़िल मुस्लिमीना फी आरादिहिम, देखो मुसलमानों की इज़्ज़तों की तलाश में मत रहो, खोज में मत रहो, टो में मत रहो। इसलिए कि जो मुसलमानों की इज़्ज़तों को बरसरे मिंबर, बरसरे महफिल बयान करना शुरू करेगा तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको जलील और उसको रुस्वा करेगा, और उस जगह जहाँ वो चाहेगा कि उसकी इज़्ज़त हो, वहीं अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या करेगा। इसलिए एक और रिवायत है, आप फरमाते हैं, मर्रद्दा अन इर्दि अखिल मुस्लिम, जिस शख्स ने अपने मुसलमान भाई की तरफ से उसकी इज़्ज़त के बारे में दिफा किया तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी इज़्ज़त की तरफ से भी क़यामत के दिन दिफा करेगा। और छठी बात और आखिरी बात जो कह करके ख़त्म करना चाहूँगा वो ये है कि आप अपने पड़ोसी को हदिया दीजिए, उससे मोहब्बत कीजिए, आप करीब कीजिए उसको। चाय पानी तो आम सी बात है, आप उसको बुला सकते हैं, आप करीब कीजिए उनको, उनके साथ उठिए बैठिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इसीलिए अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, अबू ज़र जब तुम शोरबा बनाओ ना तो पानी बढ़ा दो, अपने पड़ोसियों की खबरगिरी करो। सही मुस्लिम की रिवायत में है, अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु जब शोरबा बनाते तो पूछते और कहते घर वालों से कि इसका शोरबा बढ़ा दो, और अपने पड़ोसियों की खबरगिरी करते। एक और रिवायत है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के मशहूर सहाबी हैं अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु, एक मरतबा उन्होंने अपने घर बकरी ज़बा किया, फिर किसी काम के लिए चले गए, फिर वापस आए तो आपने पूछा कि आपने हमारे यहूदी पड़ोसी को गोश्त में से कुछ दिया कि नहीं? तो घर वालों ने कहा कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं दीजिए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मा ज़ाला जिब्रील यूसीनी बिलजार हत्ता दनंतु अन्नहु सय्युरसु, कहते जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बराबर मुझे पड़ोसी के बारे में
हुस्न सलूक, अच्छाई के बर्ताव की वसीयत की, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम पड़ोसी को पड़ोसी के माल का वारिस बना देंगे। ये 6 बुनियादी हुकूक हैं और वो फजीलत वाली रिवायात हैं जो मैंने पेश की है। कुछ और भी रिवायतें रह जा रही हैं, इतनी बात काफ़ी है आप हजरात के समझने, सुनने और हम सारे लोगों के अमल के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको और तमाम लोगों को जो बातें बयान की गई जो कुरान सुन्नत के मुताबिक हूँ, अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और उसके बाद आप लोगों को उनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम में से जो लोग बदअमल हैं, बेनमाजी हैं, उनको नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। जिन्होंने पड़ोसियों के हुकूक पामाल कर रखे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दे, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करने की तौफीक अता फरमाए। और हम तमाम लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक ज़िंदा रखे, हक़ीक़ी मानो मुसलमान बना करके रखे, हमारा ख़ात्मा हो ईमान पर, इस्लाम पर और अक़ीदे तौहीद पर हो। क़ब्ल इसके कि मैं अपनी बात का इख्तिताम करूँ, यहाँ की जो कमेटी है जिसने इस प्रोग्राम को रचाया और बसाया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि मुआमिनीन को, इनके साथियों को, रज़ाकारों को, सामिईन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जज़ाए खैर दे। और हमारे जो उलमाए किराम, मेहमानान गिरामी, मेहमानान खुसूसी से जो तशरीफ़ लाए हैं, मशाक़ के सफ़र बर्दाश्त करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी आमद को शरफ़ कबूलियत से नवाजे और उनकी इन खिदमात और कोशिशों को उनके मीज़ान हसनात में इजाफ़े का सबब और ज़रिया बनाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।